سورہ شعراء آیت 7-8 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی وہ ایک ذات جس نے خلقنی مجھے پیدا کیا، فہوا پس وہ یہدین مجھے راہ دکھاتی ہے، میری رہنمائی فرماتی ہے۔ وہ ایک ذات ایسی ذات ہے۔ اب جو تعلق کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کسی سے بھی اپنے تعلق کی بات کرو گے تو آپ اس کے بارے میں کچھ اوصاف، کچھ خوبیاں بھی بتاؤ گے، کچھ اس بارے میں ثبوت بھی دو گے کہ اس وجہ سے میرا ان سے تعلق ایسا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں، اور وہ جن بتوں کی پرستش کر رہے تھے ان کو اپنا دشمن قرار دیتے ہیں۔ اب وہ ان کے دشمن کیسے ہیں اور اللہ ہمارا رب، ہمارا دوست کیسے ہے، ہمارا محبوب کیسے ہے، ہمارا خیر خواہ کیسے ہے، ہم ایسے تو بات نہیں کریں گے نا، کچھ بات ہوگی تو بات اس کے حوالے سے بتائی جائے گی۔ تو پھر اس کا تذکرہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب وہ جو باتیں بتا رہے ہیں نا، یہ 3 4 5 جو آیات ہیں آگے نیکسٹ، اگر آپ مہربانی کریں ان کو یاد کر لیں اور ان کا بار بار ان کی تلاوت کرتے رہیں نمازوں میں، تو آپ کو یہ یاد دہانی رہے گی کہ اللہ میرا رب کیسا رب ہے، کیا کیا خوبیاں ہیں۔ خوبیاں تو جن کی انتہا نہیں ہے، لامحدود خوبیوں کا مالک اللہ، لیکن کچھ چند خوبیاں کم از کم ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے جو ہمیں احساس دلائیں کہ ہم کیا رب کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ کیا کوئی رب جیسا ہے؟ جب رب جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، پھر ہمارا رب سے تعلق تو بہترین ہونا چاہیے نا، اور سب سے پہلا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس کے بعد ہے تعلق تو اس کے بعد ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا اللہ سے جو تعلق ہے وہ اس آگہی کی بنیاد پر ہے ہی نہیں، بس ایک بات بتا دی گئی، بس ایک تعارف کسی نے کس حوالے سے کرایا، آبا و اجداد سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، ایک رسمیں چلی آ رہی ہیں، بس اس حوالے سے ہم جائیں، جبکہ یہ اپنا ذاتی اور آگہی کا جو سفر ہے ذاتی سفر ہے۔ جب تک ہر انسان خود نہیں پرکھے گا، دیکھے گا نہیں، جانے گا نہیں، اس کا ایمان اس کا رب سے تعلق کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو مخاطب ہونا پڑے گا، بتانا پڑے گا، تقابل کرنا پڑے گا، تو بات بنے گی کہ وہ ایک ایسی ذات ہے، میرا رب، اللہ میرا رب ہے، یہ بت نہیں ہے جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ میرا رب تو وہ ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، ان کی نگہداشت کرنے والا ہے، اور جس نے مجھے تخلیق کیا، مجھے بنایا۔ اگر میں ہی نہ ہوتا تو پھر کیا تھا؟ پھر کچھ بھی نہیں تھا، مجھے کیا پتا تھا؟ مجھے تخلیق کیا گیا۔ اب اس تخلیق میں انسان تو ایک جنرل بات کر دیتا ہے نا، لیکن اس تخلیق کو اگر غور کیا جائے تو اس تخلیق کے ساتھ پوری کائنات کی تخلیق وابستہ ہے۔ آپ اپنے اندر انتہائی پیچیدہ سے پیچیدہ، باریک سے باریک چیزوں کو ہم دیکھتے ہی نہیں، جو میرے وجود کے اندر جو عمل کر رہی ہیں چیزیں، جو فنکشنل ہیں، مجھے اس کی خبر ہی نہیں۔ میری تخلیق کے دیکھنا کتنے خربہ سیل کو جوڑا گیا، پھر ان کو کس طرح ایک مربوط نظام کے اندر ان کو آپس میں ان کو لنک کیا گیا، پھر آرگنز بنائے گئے، پھر ان آرگنز کو اپنا اپنا فنکشن بن دیا گیا، پھر سب آرگنز کو آپس میں لنک کیا گیا، اور اس طرح میرا وجود بنایا گیا۔ پھر اس نے مجھے راستہ، میری رہنمائی، میرا تعین کیا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کدھر جانا ہے۔ یہ سارے راستے دیکھیں، وہ حقیقی راستہ جو صراط مستقیم ہے، وہ راستہ دیا، اصل راستہ تو وہ ہے۔